ادائیگی کے لیے آپ کو ایک ڈیٹ فکس کرنی ہوگی۔ اصولی طور پر جب پہلی بار آپ صاحب نصاب ہوئے تو اس دن جو چاند کی تاریخ اور مہینہ تھا وہ آپ کی تاریخ وجوب زکوٰۃ ہے، لیکن اگر کوتاہی کی وجہ سے آپ نے یاد نہیں کیا، جیسے ہمارے کراچی میں لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس لیے اس تاریخ کو آپ پوری اسٹاک چیکنگ کریں گے اور اس کی ساری ویلیویشن کریں گے۔ اگر آپ نے کسی سے مارکیٹ سے لینا ہے اس کو بھی جمع کریں گے، دینا ہے تو اس کو مائنس کریں گے، اور پھر جو مالیت بچے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ گاڑیوں کا کاروبار تو میں نے بتا دیا ابھی آپ کو کہ 10-20 گاڑیاں فروخت کے لیے ہیں، 10-20 ہو، 50 ہو، 100 ہو، ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہے آج کی تاریخ میں۔ یاد رکھنا، جیسے سونا ہے تو 87.48 گرام سونے کا نصاب ہے، اور 612.36 گرام یہ چاندی کا نصاب ہے، اور اس کے علاوہ جتنا زیادہ ہوگا، اگر صرف سونا ہے تو 87.48 سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر مکس مال ہے، مثلا 1 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد ہے، تو پھر چاندی کا نصاب معتبر ہوگا اور مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک اور بات آپ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کہ سال گزر جائے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہر پیسے پر سال گزرنا لازمی ہے، یعنی سال بھر یا ابتدا سال میں، آخر سال میں بیشتر حساب صاحب نصاب ہیں، اور فرض کریں کہ آپ کی 1 رمضان ڈیٹ آف اسسمنٹ آف زکوٰۃ ہے، تو اس سے 1 دن پہلے بھی جو پیسہ آیا ہے اس کو بھی شامل کریں گے اور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 1 دن پہلے آیا، 10 دن پہلے آیا، مہینہ پہلے آیا، تو سب پر زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ اگر ہر پیسے پر زکوٰۃ کا لگائیں تو آپ کی دکانیں ہیں، اگر کسی کا ہوٹل ہے، مٹھائی کی دکان ہے، تو پھر تو آپ 10 اکاؤنٹنٹ بٹھائیں گے، روز کا حساب رکھیں گے، تو یہ ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سال کی ابتدا میں، آخر میں بیشتر حصہ صاحب نصاب ہیں، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر آپ کو پاس کل مال ہے، بیان مینس بیان سورسز سب کو جمع کریں گے اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک سوال پوچھا ہے کہ ویئر ہاؤس میں یا گوڈاؤن میں یا دکان میں انوینٹری جو مال ہے اس کی قیمت خرید پر زکوٰۃ ہے یا آج کی قیمت پر؟ تو آج کی قیمت پر ہے، یعنی آج جس قیمت پر وہ بک سکتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے مال تجارت میں۔ ریٹائرمنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہوا ہے، کس کے پاس پڑا ہوا ہے؟ اور دوسرا سوال سمجھیں، صدقات 2 قسم کے ہیں، ایک صدقات واجبہ اوبلیگیٹری اور ایک صدقات نافلہ جنرل چیریٹی جسے آپ کہتے ہیں۔ اوبلیگیٹری زکوٰۃ
فطرہ، فدیہ، کفارات اور نظر کی حکم منت مانی ہے، یہ صدقات واجبہ ہیں اور ان کا مصرف قرآن نے متعین کر دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 62 ہے، پڑھ لیجیے گا، اس کے 8 مصارف ہیں، اس سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی آئے، صدقات کا مال تھا، عرض کیا کہ حضور مجھے دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مصرف، یعنی جہاں زکوٰۃ خرچ کی جائے وہ اللہ نے کسی نبی یا غیر نبی پر نہیں چھوڑا، یہ قرآن میں بیان ہے۔ ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں فال کرتے ہو تو آؤ لے لو، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اور ہیلے ویلے چھوڑ دو۔ ہیلا مقصد شرعی کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، باطل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ صدقہ کسے دیں؟ اگر آپ کا ایک تو یہ ہے کہ اپنے اصول، باپ دادا نانا نانی، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے۔ اگر بھائی مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ داماد مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ پھر داماد کو جو دے دیا تو مالک ہے، پھر وہ جس طرح چاہے خرچ کریں۔ ہمارے یہاں کراچی میں بعض کمیونٹیز، خاص طور پر جو مالدار کمیونٹی ہیں، مہمان حضرات ہیں، گجراتی حضرات ہیں، چریوٹی حضرات ہیں، پنجابی سوداگران ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی مکانات بناتے ہیں اپنے کمیونٹی کے مستحقین کے لیے، اور نامی جب کرایہ رکھتے ہیں، 500 رکھ لیا، کچھ رکھ لیا، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچے نہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جب تک آپ ملکیتی حقوق کے ساتھ، اونرشپ کے ساتھ نہیں دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے مثلا کوئی چیریٹیبل ادارے کسی کو رکشا ٹیکسی لے کے دیتے ہیں تو مالک بنا کر دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ جو لنگر چلتے ہیں، اگر یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کھائے تو پھر اس پر زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ، نذر، کفارہ نہیں لگ سکتا۔ ہاں یہ اجازت ہو کہ مرضی ہو تو کھاؤ، مرضی ہو تو گھر لے جاؤ، تو پھر ادا ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ چیریٹیبل ادارے سے آتے ہیں کہ یہ چوک میں بیٹھے کھائیں تو لوگ دیکھیں گے اور چندے دیں گے، تو اس صورت میں ادا نہیں ہوتی جب تک مالکانہ تصرف نہ دیں۔ صدقہ دینے کے لیے اگر مستحق اور قرابت دار ہے تو 2 اجر ہے، اور فرمایا کہ لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، کہ لوگ عزت نفس کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں اور اس کے حال سے ناراضگی کے اگر یہ تو کھانا پینا نہیں ہے، تو اس طرح کے مستحقین ہو تو ڈھونڈ کر دو جو کہ گرا کر سوال نہیں کرتے۔ چیک کرنا جو انسان
جتنا معلومات کر سکتا ہے اس حد تک کرے. کھانا کھلانے کا میں نے بتا دیا، اور کہاں کہاں دے سکتے ہیں بتا دیا. قرآن فقراء ہیں، مساکین ہیں، مقروض ہیں، مسافر ہیں. ان کو دے سکتے ہیں کسی کی. اور زید کے پاس $3 لاکھ کا سرمایہ ہے اور گھر پر $2 لاکھ میعادی قرضہ ہے. وہ زکوٰۃ 1 لاکھ پر دے گا یا 3 لاکھ پر؟ تو جو میعادی قرضہ ہے کہ آپ نے 25 سال میں دینا ہے، 30 سال میں دینا ہے، 15 سال میں دینا ہے، تو اگر آپ کے پاس پیسہ دینا چاہیں تو دے دیں، تو بچے گا ہی نہیں. لہٰذا جو میعادی قرضہ ہے اس کو زکوٰۃ سے مائنس نہیں کریں گے. اس سال کی جو قسط آپ نے دینی ہے وہ آلریڈی دے چکے ہوں گے، یا اس کو مائنس کر دیں، باقی پورے پیسے پر زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لوگ گھر لے جاتے ہیں اور پانی کی بوتلیں بھی یہاں استعمال کرنے کی بجائے گھر لے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھر میں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. بتائیں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر تو دینے والے نے دیا ہے کہ اس کو مسجد میں لوگ استعمال کریں تو گھر نہیں لے جا سکتے، یہاں تک کہ قرآن کو بھی نہیں لے جا سکتے. ہاں، آپ جب اپیل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی جو پانی کی بوتلیں آتی ہیں آپ دیتے ہیں، تو آپ اس کو مباح کر دیں کہ کوئی چلتے ہوئے گھر لے جائے تو اس کے لیے اجازت ہے تو پھر اجازت ہو جائے گی. اگر ایسا ہو تو پھر مسجد کی چیز کو نہیں لے جا سکتے. یہ پڑھنا نفل نماز میں کوئی سورت پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ سے لازم ہے بالکل، کیونکہ نماز نفل ہے، لیکن نماز کے اندر جو فرض نماز کے ہیں وہی نفل نماز کے ہیں، سنتیں بھی وہی ہیں. لہذا اگر سورت ملانا بھول جائیں گے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا. کوئی مسلمان لائبریری میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے والی بات کر دے تو نکل جائے گا. ویسے تو لاعلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہوا ہے تو فوراً توبہ کرے. کیا مسلمان بٹ کوائنس اور کرپٹو کرنسی؟ ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے. میلاد النبی 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں؟ تمام دنوں میں کیوں نہیں منا سکتے؟ آج منا رہے ہیں نا، سارا سال منا، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا کوئی تعین نہیں ہے کہ اس دن کو آپ منا سکتے ہیں، آگے پیچھے نہیں. تو اور حضور اپنے ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے پیر کو، تو اللہ توفیق دے تو رکھا کرے. کبھی کبھی رکھ لیا کرتے. کوئی شوقیہ تصاویر ویڈیوز بناتا ہے ایسے امام کے پیچھے، امام کے پیچھے پوچھتے اپنے بارے میں نہیں پوچھتے. شریعت امام اور آپ کے لیے یکساں ہے. امام کے لیے الگ شریعت نازل نہیں ہوتی.
اسلامی اگر مجھے نہیں پتا کہ یہاں ایسے ادارے ہیں جو اسلامک فنانسنگ کے تحت مکان دلاتے ہیں، اگر ایسا ہے تو ان کو کر دیں. اس کو شرکت الملک کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مکان $10 لاکھ کا ہے، اس نے 5 لاکھ اپنے ڈالے اور 5 لاکھ لیے، تو اس کی ملکیت میں دونوں شریک ہو گئے. تو اس کا جو کرایہ ہے جو بھی طے کرے، آدھے پیسے اس کے ہیں تو وہ تو خود مالک ہے، باقی آدھے پیسے اس کو دینے ہوں گے جس نے پیسہ ڈالا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے یونٹس بنا لیں اور خریدتے بھی جائیں. اس کو کہتے ہیں شرکت متناقصہ، ڈیمینشنگ مشارکہ، کہ آپ آہستہ آہستہ شیئر لیتے جائیں گے تو آپ کی ملکیت بڑھتی جائے گی، اس کی گھٹتی جائے گی، آخر میں وہ آؤٹ ہو جائے گا، آپ مالک ہو جائیں گے. سلام کا بھی بتا دوں کہ ہم صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. ہمارے نزدیک ادب کا قرینہ ہے، لیکن یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. اس لیے کوئی بیٹھ کر سلام پڑھنا چاہے تو ہم ملامت نہیں کریں گے. ترک واجب پر ملامت کر سکتے ہیں، ترک مستحب پر ملامت نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور یہ گردش لیل و نہار، روٹیشن آف ڈے اینڈ نائٹ، فرماتے کہ اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹ کے بل لیٹے ہوئے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر اللہ کی شان تخلیق میں غور کرے تو یہ بھی عبادت ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے دودھ دینے والے جانوروں میں بڑا سبق ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ اس کے معدے میں چارا جاتا ہے، ڈزالو ہوتا ہے، اسی سے گوبر بنتا ہے، اسی سے وائٹامن، پروٹین، منرل جو بھی بنتی ہے، اسی سے خون بھی بنتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کبھی غور کیا، دودھ کا گھونٹ پیتے ہوئے کبھی غور کیا کہ اس کارخانے میں ہم بناتے ہیں جہاں بدبودار گوبر بھی بنتا ہے، رنگین خون بھی بنتا ہے، اور اس کے بیچ میں سے چاندنی کی طرح چمکتا ہوا شفاف دودھ تمہارے لیے کہنا. تو جب اللہ کا ذکر حالت قیام میں، قعود میں لیٹے ہوئے کر سکتے ہیں، اور اوپر درود بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایسا ہے کہ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں قومی صورت کانفرنس ہوتی ہے تو قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو ہر مسلک کا عالم کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کے لیے نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ میں ہے. ایک ڈیکورم ہے دنیا میں، ایک ادب ہے ترانے کا. تو میں نے کہا اگر
قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو ترانہ عظمت مصطفیٰ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ لڑکے لڑکی کے درمیان حرام تعلقات حرام ہے۔ اب وہ کس درجے کے ہیں جب معلوم ہوگا تو اس کا حکم بتا دیں گے۔ پسند کی شادی کے لیے بہترین دعا کیا ہے؟ زبردست ہے ماشاء اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اگر آپ اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ تیرے علم کے مطابق جو بیوی، جو رشتہ، جو لڑکی میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے اچھی ہے وہ مقدر فرما دے۔ حضور نے کہا کہ تنکح المرأة لأربع، جب بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو آرڈر آف میرٹ 4 ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ لمالہا، کوئی مال پر مر مٹتا ہے، ولجمالہا، کوئی بیوٹی پر مر مٹتا ہے، ولحسبہا، کوئی اسٹیٹس دیکھتا ہے، ولدینہا، کوئی دین دیکھتا ہے۔ فاصبر بذات الدین، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے امتی تم دین کو ترجیح دے دو۔ لیکن ساتھ میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ گھبرانا نہیں، جو دنیا و مقدر میں مل جائے گی۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ جس دن شادی کی تھی یہ ساری نعمتیں تھیں جو آج آپ کے پاس ہیں، تو جو مقدر میں ہوگا وہ مل جائے گا۔